نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 6502۔ پیارے میرے بھائیوں، دل بہت گرفتہ ہے، دل بہت اداس ہے، طبیعت نہایت پریشان ہے۔ ایک عالم کتاب و سنت کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ نہایت مہربان، شفیق اور مشفق استاد محترم قابل صد احترام فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظ رحمہ اللہ تعالی، استاد محترم رحمہ اللہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں۔ مرنا ہر ایک نے مرنا ہے۔ ایک عام بندے کی موت اور ایک عالم دین کی موت کا بہت بڑا فرق ہے۔ عالم کتاب و سنت کی موت پورے عالم کی موت ہے، اور ایسے علماء کرام کی موت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بندے کی باڈی اور جسم میں سے کوئی نہایت اہم ترین عضو وہ کاٹ لیا گیا ہے اور اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف اس بات کا غم ہے کہ ہمارے پیارے استاد محترم فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پچھلے سال مئی کے مہینے میں استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فنا سے کوچ کر گئے، اور آج یہ کتاب و سنت کا ایک روشن ستارہ، کتاب و سنت کی خدمت کرنے والا، سینکڑوں ہزاروں علماء کرام کا نہایت شفیق اور مشفق استاد، آج وہ بھی دنیا سے گزر گیا۔ باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ایک اس بات کا غم ہے کہ اتنے پیارے استاد اتنا لمبا عرصہ بیماری سے جنگ کرتے ہوئے آج بالآخر انہوں نے موت کو، اللہ کی ملاقات کو لبیک کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے قبر کی، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان سے علم دین حاصل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں کو استاد محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے اور کمزوریوں سے درگزر فرمائے۔ پروردگار انہیں نبی رحمت علیہ السلام کے حوض کوثر پر ابو بکر و عمر کے ہاتھ سے کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ پل صراط پر سے گزرنا اللہ رب الرحمن آسان فرمائے، اور اللہ ہمارے اساتذہ کو اور پیارے استاد مبشر صاحب کو اللہ ذوالجلال اپنے عرش کے نیچے موجود جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دوسرا بڑا غم یہ ہے، ایک لمبے عرصے سے کچھ شرارتی لوگوں نے، کچھ دہشت گردوں نے، کچھ بے وقوفوں نے، کچھ احمقوں نے، کچھ عاقبت نااندیشوں نے اس اللہ کے ولی کو بہت پریشان کر کے رکھا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت ننگے دھڑنگوں کو اللہ کا ولی سمجھ کر جو عزت اور جو ان کی خدمت ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ شرارتی لوگوں نے اور کچھ احمق اور بے وقوف اور بدبخت لوگوں نے مسلک اہل حدیث میں موجود اس اللہ کے ولی کو جتنا وہ پریشان کر سکتے تھے وہ ان لوگوں نے کیا، اور شاید کہ آج کی رات وہ بدبخت چین کی نیند سوئیں گے جنہوں نے ہمارے پیارے اور قابل صد احترام استاد محترم کو ان کے مرکز اور ان کی مسجد اور ان کی جامعہ کے حوالے سے اور ان کی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے نہایت پریشان کر کے رکھا۔ لیکن ہماری یہ بد دعا ہے ان کچھ بدبختوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ انہیں بے آبرو کرے، اللہ انہیں بے پرد کرے۔ ہمارے محترم استاد مبشر صاحب کے ان مخالفوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے آبرو کرتے ہوئے بے گھر کرے۔ ہاں جی، یہ گھر سے بے گھر ہوں، وطن سے بے وطن ہوں، ہاں جی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ انہیں ان کی اولاد میں غم اور پریشانیاں دکھائے، اللہ انہیں ان کے کاروبار کے اندر غم اور پریشانیوں میں مبتلا کرے، اللہ ان کے گھر بار کے اندر ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرے۔ ان ظالموں کو اللہ ان کے گھروں سے بے گھر کر کے گدا گھروں سے بدترین زندگی دیتے ہوئے بدترین موت سے دوچار کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اہل بدعت ہیں کہ وہ ننگے دھڑنگوں کو ولی اللہ بنا کر جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ کچھ بدبخت اور نامراد اور ان کے پشت پناہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس ولی ہاں جی فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ سے دشمنی کرنے میں، مخالفت کرنے میں، دکھ پہنچانے کے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ان لوگوں کا انجام ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ استاد محترم کے مرکز پر اور جامعہ اور مسجد پر ہاتھ صاف کرنے والے اور انہیں ان کے مرکز کے تعلق سے پریشانیوں میں مبتلا کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آج وہ کامیاب ہیں۔ ہاں جی، دنیا کی عدالت اور دنیا کے ادارے لوگ ہاں جی اپنی بدماشیوں سے اپنے مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ ان ظالموں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ایک عدالت اللہ کے ہاں بھی لگنے والی ہے، اور وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آنن فانن ہاں جی وہ عدالت نہایت قریب ہے، اور اس عدالت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے انصاف کرتے ہوئے انہیں ان کے کالے کارناموں کے مطابق سزا سے دوچار کرے گا۔ جو مولویوں سے دشمنی کرتے ہیں، علماء سے دشمنی کرتے ہیں، مسجد کے اماموں سے دشمنی کرتے ہیں، جو مسجد کے خطیبوں سے دشمنی کرتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے معلمین اور متعلمین سے دشمنی کرتے ہیں، اور جنہوں نے استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ سے دشمنی اور مخالفت کرتے ہوئے انہیں ان کے جامعہ اور مرکز کے حوالے سے اس قدر پریشان کیا کہ آج وہ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا پہنچے۔ اللہ ہمارے استاد محترم کی
مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ اور جو دشمن اور مخالفین ہیں ان پر یہ بد دعا ہے کہ جیسے انہوں نے ہمارے استاد جی کو ان کی مسجد، جامعہ اور مرکز کے حوالے سے پریشان کیا، اللہ ان بدبختوں کو گھروں سے بے گھر کرے، اور اللہ انہیں گھٹیا ترین گداگروں سے بھی زیادہ ذلیل ترین زندگی سے دوچار کرتے ہوئے انہیں اذیت کی موت کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ آج جو بدبختوں نے فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کے ساتھ ناروا سلوک رکھا، اسی سے ملتا جلتا سلوک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا، اسی طرح کا سلوک امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے کیا گیا، اسی طرح کا ناروا سلوک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کیا گیا، اسی طرح کا ناروا سلوک شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کیا گیا۔ تو یہ تمام حضرات اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ آج جو رویہ، جو ناروا سلوک، جو زیادتی اور جو دشمنی اور جو مخالفت اس اللہ کے ولی ابو الحسن سے کی گئی، اسی طرح کی ملتی جلتی زیادتیاں امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی گئیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، ہیں جی، جو سیرت سنت کے مطابق اختیار کرتے ہیں، ہیں جی، لباس سنت کے مطابق اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھیڑیا آدم زاد کی شکل لیے ہوئے ہوتا ہے، آدم زاد ہوتا نہیں ہے، دکھتا وہ آدم زاد ہے۔ تو جنہوں نے میرے استاد کے ساتھ زیادتیاں کی، انہیں ان کے مرکز اور جامعہ کے حوالے سے پریشان کیا، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو لگڑ بگڑ ہیں، مگر انہوں نے حلیہ اور روپ آدم زادوں کا اختیار کیا ہے۔ اللہ انہیں بھی رسوا اور ذلیل کرے، گھروں سے بے گھر کرے، اللہ انہیں ان کے اولاد کے غموں میں مبتلا کرے، اور ان کے پشت پناہوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ انہیں شیطانوں اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے کیلولے میں سویا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے جامعہ دعوت الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید میں ہوں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابو الحسن مبشر احمد ربانی فوت ہوئے، کہ حافظ عبدالسلام بن محمد فوت ہوئے رحمہم اللہ تعالی، اور جامعہ کے طالب علم ہیں کہ بے قابو ہر ایک کی آنکھ سے زاروں قطار آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ ایک دکھ اور غم یہ ہے کہ ہمارے نہایت ہی مہربان اور مشفق استاد آج ہم سے جدا ہو گئے، اور اس سے بڑا دکھ اور افسوس یہ ہے کہ کچھ بدبختوں نے استاد محترم کے ساتھ نہایت ناروا اور برا سلوک کیا۔ میں اپنے بھائیوں کو بتاتا چلوں، یہ وہ میرے استاد محترم ہیں کہ چند سال پہلے کعبے کے ایک سابق امام عادل الکلبانی کے متعلق میں نے جواب دیا، اور اس جواب کے اندر میں نے کوئی 3-4 مرتبہ عادل الکلبانی کا نام لیا، 1-2 مرتبہ میرے منہ سے کلبانی کی بجائے کبانی نکل گیا۔ تو مجھے استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد صاحب کی کال آئی، اور سلام کر کے پوچھا کہ شیخ اقبال بات کر رہے ہو؟ میں اپنے استاد کی آواز پہچان گیا اور فوراً جواب دیا کہ استاد محترم جی، میں آپ کا شاگرد اقبال بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بیٹا، عادل الکلبانی کے متعلق جو آپ نے جواب دیا اس پر میں بہت خوش ہوا،
اور علماء کے مجموعے کے اندر یہ بات کہی کہ یہ میرا شاگرد ہے، اور مجھے نصیحت کی کہ جب آپ جواب دینے لگو تو 2-4 مرتبہ ایسے الفاظ کو پہلے اچھی طرح ضبط کر لیا کرو۔ آپ نے 1-2 مرتبہ عادل الکلبانی کی بجائے عادل الکبانی بول دیا۔ بہت خوشی ہوئی اور نہایت خوشی ہوئی۔ یہ وہ مہربان استاد ہیں کہ کلاس کے سالوں بعد بھی ہماری آواز سن کر خوش ہوتے اور خود کال کر کے ہمارے لفظوں اور الفاظ کی غلطی پر ہمیں تنبیہ کرتے اور اصلاح کیا کرتے تھے۔ میری ان گنت لاتعداد دعائیں ہیں میرے محترم اور پیارے استاد فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے دشمنوں پر میں جتنی بد دعا کروں، ہاں جی، شریعت نے لعنت اور پھٹکار سے منع کیا ہے، ورنہ پھر جتنی لعنت اور پھٹکار کی جاتی اتنا ہی کم ہے۔ تو ان کچھ شر پسندوں کے لیے ہماری دل کی گہرائیوں سے بد دعائیں ہیں اور بد دعائیں جاری رہیں گی، جنہوں نے اللہ کے اس ولی کو اس قدر پریشان کیا کہ وہ اپنی دل کی دھڑکنوں پر بھی قابو نہ پا سکے اور اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے۔ ایسے بدبختوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہاں جی، ایسے بدبختوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اف ہے ان پر اور ان کے جننے والوں پر کہ ان بدبختوں کو ان کی ماں نے جنم دیا۔ آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی باپ مر گیا اور حقیقی ماں مر گئی، بلکہ حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے بھی، ان کی موت سے بھی بہت بڑا صدمہ ہے استاد محترم کی موت کا، اور غم ہے، اور غم پر غم یہ ہے کہ انہیں ان کی بیماری کے دنوں کے اندر بھی مہینوں اس قدر پریشان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مخالفوں کو اگر بد نصیبوں کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت لکھ دے اور انہیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ انہیں گھروں سے بے گھر کرے اور یہ گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں میں ذلیل ہو کر جانوروں سے گھٹیا زندگی گزار کر انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر شریعت اجازت دیتی اور ہمارا بس چلتا تو ہم اپنے محترم استاد کے ان دشمنوں کو بھوکے لگڑ بگوں کے آگے ڈال دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ